السلام علیکم ناظرین، واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، کراچی سے آپ یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، اسپیشل پروگرام ہے ہمارا۔ کراچی ہم صرف اس لیے آئے ہیں یہاں کی سیاست کے حوالے سے، سیاست کیا نئے رنگ لے رہی ہے، کون سی کروٹ بیٹھ رہی ہے، یہی جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف سیاستدانوں سے بھی گفتگو کی ہے، اور اسی لیے جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس حوالے سے، جس کے بغیر میرے خیال میں کراچی کی سیاست پوری ہوتی نہیں ہے، وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ ایم کیو ایم پاکستان کی سوچ کیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کیا مزید آگے بڑھ رہی ہے یا بیک فٹ پہ جا رہی ہے، یہی جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فیصل صدواری صاحب کو۔ فیصل صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کہاں کھڑی ہے فیصل صاحب کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم پاکستان اس وقت گراؤنڈ ریالٹی میں کہاں کھڑی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان جتنی بھی باد مخالف ہے اور جتنے بھی زلزلے آئے اس کے باوجود ایک تناور درخت کی حیثیت سے کھڑی ہے، اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ وی آر ہولڈنگ آور گراؤنڈ۔ مشکل وقت ہے، مشکل وقت تھا، مزید بھی آگے مشکل وقت رہ سکتا ہے، لیکن ہمارا کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے الیکٹوریٹ کے درمیان، اپنے ووٹرز کے درمیان، اپنے ہمدردوں کے درمیان، اپنے کارکنوں کے ہمراہ، بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے لیے جو ہمارا کنوکشن ہے سیاست کا، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو وی آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ آور گراؤنڈ۔ آپ نے کہا مشکل وقت ہے، مشکل وقت کیوں ہے، کس لحاظ سے مشکل وقت ہے؟ دیکھیں، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو 2013 میں ایک ٹارگیٹڈ ایکشن شروع ہوا، اور اس ٹارگیٹڈ ایکشن کے نتیجے میں ایم کیو ایم بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم کی صفوں میں کوئی مجرمانہ نیت کا فرد شامل نہیں ہوگا، لیکن بارہا ایم کیو ایم کو ایسا لگا کہ اس کے جو خالص معصوم عام سیاسی کارکنان بھی ہیں، انہیں بھی اس پرسپشن کی وہ بھیٹ چڑھ گئے کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی ٹارگٹ کلر یا دہشت گرد ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہزارہ کارکنان گرفتار ہوئے، ابھی تک 130 کے لگ بھگ 125 سے زیادہ لاپتہ ہیں، ماورا عدالت ہلاکتیں ہوئیں۔ تو جو ہمارا ورکر بیس ہے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہاں بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے، لیکن وہ بلدیاتی انتخابات ایک لولے لنگڑے نظام کے تحت ہوئے، اور ان کو بھی اختیارات نہ مل پائے، اور ایم کیو ایم کے اپوزیشن میں ہونے کی سزا پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں کو محروم کر کے دی ترقی سے۔ یہ جو آپ نے فیصل صاحب جتنی وجوہات بتائیں، اس میں سے میرے خیال میں ایک وجہ شاید امپورٹنٹ ہے، مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دراصل میں ہمارا دشمن کون ہے یا ہمارا کمپیٹیٹر کون ہے۔ آپ ایک سائیڈ پہ لگتا ہے کہ آپ ایم کیو ایم لندن سے کچھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، ایک سائیڈ پہ لگتا ہے کہ نہیں، آپ ان سے دراصل میں دور ہو رہے ہیں، لیکن آپ پی ایس پی کے قریب بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کو شاید نظریاتی طور پر ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایم کیو ایم لندن کو ہم نے دشمن قرار دینا ہے، دوست قرار دینا ہے، پیار کرنا ہے، دشمنی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ آگے جا کے الیکشن میں کیا ہوگا؟ ڈونٹ یو تھنک نظریاتی طور پہ پرابلم ہے؟ نہیں، فرینکلی اسپیکنگ منصور، دیکھیں، ایک تو ہم جو ہے نا اپنا جو جارگن ہے اور اپنا جو ووکیبلری اور ذخیرہ الفاظ ہے ایم کیو ایم کے اندر، اس کو ذرا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دشمنی کا لفظ ہی ایک طرف تو نکال کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر دشمنی کا لفظ رہا ہے، سیاسی اختلافات کو دشمنی اور دیرینہ دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ کراچی میں اور ایم کیو ایم کے کارکنان اور ایم کیو ایم سے وابستہ لوگوں نے اس کا ٹول جو ہے وہ سہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے ان 30 برسوں میں کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے کمپیٹیٹر تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں۔ پی ایس پی اپنے آپ کو پچ کر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، وہ جب الیکشنز میں سامنے آئیں گے تو پھر، لیکن ابھی کمپیٹیٹر نہیں ہے آپ کا، آپ کے خیال میں؟ منصور، کمپیٹیٹر تو دے آر ناٹ ٹیسٹڈ بیسیکلی۔ وہ جب آئیں گے الیکشنز میں کیا منشور لے کر آتے ہیں، کس طریقے سے جاتے ہیں، لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ زیادہ ان کانسٹیٹوئنسیز میں، ان حلقوں میں ہی کیمپین کریں گے کہ جہاں ایم کیو ایم کرتی رہی ہے ٹریڈیشنلی۔ تو اگر وہ ایسی صورت بنے گی تو یقیناً پھر کمپٹیشن بنے گا، اور اس وقت دیکھا جائے گا۔ اور اس پوری لسٹ میں ایم کیو ایم لندن کا ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ لندن سے وابستہ لوگ
دشمن تو ایک طرف، ہمارے مخالف نہیں ہیں. نہیں ہے. ہاں، ہم سب ایک ہی پارٹی ہیں، لیکن 23 اگست کے فیصلے کو پہلے لندن نے سپورٹ کی. الطاف حسین صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ آیا کہ فاروق ستار جو کر رہے ہیں اور جو دیگر لوگ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ کی جانی چاہیے. بعد ازاں گریجولی وہ سپورٹ وہاں سے ختم کی جاتی رہی اور اب اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ جناب ہمیں غدار بھی ڈکلیئر کر دیا گیا. میں نے جو یہ بات کہی اس کے پیچھے اعتماد یہ ہے کہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کئی کارکنان ہمارے ایسے ہیں جو اب سے شاید 2 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے تک سوشل میڈیا پہ ہمیں غدار لکھ رہے تھے, ہمیں گالیاں بھی دے رہے تھے. اس کے بعد جب ہم نے ان کو انگیج کیا, اپنے ساتھ بات کی, ریزننگ کی, تو وہ آ کر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور یہی چیز وائس ورسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے, پہلے آپ کے ساتھ تھے 23 کو, لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوڑ گئے, جس میں ڈاکٹر عامر لیاقت بھی شامل ہیں, علی رضا عابدی بھی شامل ہیں. یہ تمام افراد شامل ہیں جو بہت بڑے سینئر لوگ تھے آپ کی پارٹی کے اندر, جو آپ کو چھوڑ گئے. نہیں, ایک تو میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ بہت سے لوگ ہاں یقیناً گئے ہوں گے. نہیں تو میں چند نام لے رہا ہوں نا, ورکرز, چھوٹے ورکرز, تو سوشل میڈیا جس طرح ابھی آپ نے چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی, اس طرح کئی ایسے لوگ ہیں. لوگ ہوں گے, اور لوگوں کو یہ حق رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان کو اپنا دشمن تعبیر کرنے لگیں گے تو پھر ہماری ان کے ساتھ کمپیٹیٹر کا لفظ استعمال ہم نہیں کر رہے, آپ کر لیجیے. ٹھیک, ہم تو ان پر مستقل محنت کر رہے ہیں, ان کو ریزن کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا اثاثہ رہے ہیں 22 اگست سے پہلے, ایسے سارے کے سارے لوگ. اور اگر وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر, حقائق کی بنیاد پر, زمینی حقائق کی بنیاد کے اوپر اگر ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے اچھی کوئی بھی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے, شاید اگر آپ نے آبزرو کیا ہو, آپ خود سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, کہ ہماری جانب سے قطعاً بد تہذیبی کا جواب یا کسی گالی کا یا کسی الزام کا جواب نہیں. میں نے آپ کو جو 2 نام دیے تھے مثال کے, وہ تو میں نے ایک مثالیں دی تھی. آپ کے پاس کوئی ایسے 2 بڑے نام ہیں جو دراصل میں پہلے لندن میں تھے اور اب آپ کے پاس آ گئے؟ میرے خیال میں ہمارے کچھ لوگ ہیں مختلف تنظیمی سیٹ اپ میں. جن 2 ناموں کی آپ نے بات کی, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ لندن کے ساتھ 23 تاریخ کو آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی. ہاں, لیکن وہ کیا لندن کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میرے علم میں نہیں. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے. انہوں نے تو, جو میں نے ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھا, انہوں نے یہ کہا کہ اب میں نے سیاست سے توبہ کر لی ہے. تو ٹھیک ہے, ان کا ایک ذاتی فیل. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, 23 تاریخ کو, لیکن کچھ اور کہہ رہے تھے, ان کی مرضی ہے. وہ 23 کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سٹانس تھوڑا سا چینج ہو گیا. چلو, اٹ از ہز رائٹ. جہاں تک علی رضا عابدی صاحب کی بات ہے, تو ان سے ہماری خواہش یہی تھی, جو ہماری دیگر اراکین قومی اسمبلی سے بھی رہی, اور خاص کر جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ, کہ بھائی آپ جائیے اور پارٹی کے موقف کو ڈیفینڈ کیجئے. اس طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے. پھر بیچ میں جس روز ان کے حوالے سے ہم نے خبر جاری کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد, تو اس روز ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی علی رضا عابدی صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی, اور اس کا جو بھی جواب انہوں نے علی رضا عابدی صاحب نے دیا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ضرورت اس بات کی محسوس کی کہ ہم ان سے کہیں کہ جناب آپ اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیجئے, اپنا ریزائن دے دیجئے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے, میرے علم میں نہیں ہے کہ کلیئر کر دیا ہے کہ جناب میں لندن کے ساتھ کھڑا ہوں اور پالیٹکس کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ وہ تو پتہ چل رہا تھا کہ انہیں سیاست کے حوالے سے بھی کوئی خاص ان کی رائے نہیں. فیصل بھائی اجازت دیجیے گا انٹرپٹ کرنے کی, لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے, کیونکہ ایک وہ ایم کیو ایم ہم نے دیکھی تھی کہ پرندہ بھی کراچی میں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. اب اس وقت نہیں, دیٹ واز اے فیکٹ. نہیں, میں کنٹیسٹ کر سکتا ہوں, میں اس سٹانس کو بھی ڈیفینڈ کرتا آیا ہوں, اینڈ آئی ہیو ریزنز. Should I start giving examples? Please. Should I start giving examples? Please, if you want to. یہاں پہ یہ سچویشن بھی ہوتی تھی کہ جرنلسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنس اٹینڈ کرتے تھے, اور اس کے بعد کیا لکھتے تھے, الفاظ کیا ہوتے تھے, رپورٹ کس طرح بنتی تھی, اگلے دن اخبار میں کس طرح چھپتی تھی, آپ لوگ وہ تک, آپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سے مراد ہے کہ آپ کے پارٹی کا سیٹ اپ, وہ تک چیک کیا جاتا تھا. دیکھیں وہ احباب, اگین میں اپنی فیئرنیس آپ کو بتاؤں, وہ ایگزامپل 1 ہے. میں اور دے دوں پھر آپ دے دیجیے گا. اور ایگزامپل 2, آپ لوگ احتجاج کی کال جب دیتے تھے, آپ لوگ میں دوبارہ آپ نہیں ہیں اوور آل, آپ لوگ جب کال دیتے تھے احتجاج کا لفظ مکمل نہیں ہوتا تھا, کراچی بند ہو چکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سچویشن تھی. ایگزامپل 3, آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر کسی کراچی الیکٹرک ہو, واٹر بورڈ ہو, کہیں پہ بھی کوئی بھی ادارہ ہو کراچی سے تعلق رکھنے والا, وہ اس علاقے میں گھس نہیں سکتا تھا جب تک آپ لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی.
یہ تمام حقیقتیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن اس وقت یہ سچویشن ہے کہ فیصل سبزواری صاحب میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایم کیو ایم لندن کے ساتھ رابطے میں ہو, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے. مجھے اس میں ایک بہت ویک شخص مجھے لگ رہا ہے میرے سامنے بیٹھا. نہیں, دس از پریگمیٹزم. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اگر میں فالس کلیمز کروں, بیٹھ کے جھوٹے دعوے کروں کہ جناب نہیں ہے, اس میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, نہ کوئی کسی دباؤ کے تحت بیٹھا, نہ کسی زبردستی کے تحت, نہ دھونس کے تحت, نہ پیسے کی بنیاد پر, نہ کسی اور بنیاد کے اوپر. نہ ڈر, خوف نہیں ہے نا, کوئی بھی خوف نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سب سے جو ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں کہ بھائی دیکھو, یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارا نقطہ نظر ہے سیاست کے لیے. ہم ایک مخصوص طریقہ کار کی سیاست کرتے چلے آئے ہیں. کم و بیش جو مہاجروں کے ساتھ بالخصوص اور شہری اشون کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں, ان پر ہمارا اسٹینڈ یہی ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں. ہمارے ساتھ ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے, آج بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے کارکنان کو سب کے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا جو کہ کسی اور سیاسی کارکن کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو درست کام لگتا ہے وہ کیجئے. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے, یہ ایڈمیشن بجائے خود بہادری ہے کہ وی آر کانفیڈنٹ انف کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ دل کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں کسی کو ڈرا کے اپنے ساتھ کھڑا کروں اور میری آنکھ میرے اس کمرے سے جاتے ہی جناب وہ میرے متعلق فضولیات قسم کی گفتگو کرنے لگے, وہ زیادہ ڈینجرس چیز ہے. پہلی بات یہ ہوتی تھی ایم کیو ایم میں, یہ پہلے ہوتی تھی, ایم کیو ایم پاکستان بننے سے پہلے ہوتی تھی. آپ کے ایم کیو ایم کے اندر ہی لوگ جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ اس وقت تھے, وہ جب خطاب کرتے تھے, ٹیلی فونک خطاب, وہ آرام سے بیٹھ کے ان کی بات سنتے تھے, لیکن پرائیویٹلی آف کیمرہ آف دا ریکارڈ وہ بیٹھ کے الطاف حسین صاحب کو برا بھلا بھی کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کدھر پھنس چکے ہیں. اگر یہ ہوتی تھی تو اچھی شکل نہیں تھی. آپ جانتے ہیں الطاف حسین صاحب اگر ٹیلی ویژن چینل پہ وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے, ہم اگر چینل کٹ نہیں کرتے تھے, پھر ہمیں ایک کال آتی تھی کہ جناب ابھی تک کٹ کیوں نہیں ہوا. نہیں تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ کٹ کریں. ریکویسٹ نہیں فیصل صاحب, آپ مجھے کوٹ کریں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو تو. آپ کی بات, میں دوبارہ آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا, میرا پورا اگر میں نے یا کسی اور نے ایم کیو ایم سے کیا تو غلط کیا. ہاں, ہم نے ہمیشہ اپنا جسٹیفائڈ شیئر مانگا, لائنز شیئر کبھی بھی نہیں مانگا. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے, لیکن مجھے بڑی اچھی بات یہ لگی کہ اس بات کی اینڈ کے اندر آپ نے ایک ایڈمیشن کی وچ از ویری امپورٹنٹ. اور میرے خیال میں ایم کیو ایم پاکستان اگر ایک نیا چیپٹر کھول رہی ہے تو اس میں ایڈمیشن بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ناظرین, کچھ مزید ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی کنٹروورشل پوائنٹس ہیں جس پہ ان کا تبصرہ حاصل کریں گے کہ کیا اس پہ بھی وہ ایڈمیشنز کرتے ہیں یا نہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا لائے عمل کیا ہے, رستہ کیا ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک چھوٹی سی ایڈمیشن کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے نشریات کے حوالے سے, شعبہ اطلاعات کے حوالے سے, کہ ایسی اگر بات ہوتی تھی تو غلط تھا لیکن مجموعی طور پہ نہیں ہوتی تھی. ایک بہت بڑی پرابلم جو آتی ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ شاید یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات دو چیزوں کے درمیان ہوں گے, دو فورسز کے درمیان ہوں گے. یا تو وہ پرو الطاف حسین فورس ہوگی یا وہ اینٹی الطاف حسین فورس ہوگی. اینٹی الطاف حسین فورس کون ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب اس کا جھنڈا لے کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ رہے, لیکن ایک پرو الطاف حسین پارٹی ہے جو کہ ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے جانی جاتی ہے. ان کے کارکن ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے ادھر ہے, یہ نہیں سمجھ آ رہا آپ اینٹی پہ کھڑے ہوں گے یا پرو پہ کھڑے ہوں گے. آپ پرو پہ جاتے ہیں تو آپ کی پوزیشن ڈگمگاتی ہے, پریشر لگتا ہے, آتا ہے. آپ اینٹی پہ جاتے ہیں تو حالات اور زیادہ خراب نظر آتے ہیں. کیا یہ پرابلم ہے؟ ڈو یو تھنک یہ پرابلم ہے؟ اگین مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے منصور, لیکن اگر آپ کو یاد ہو میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم کسی کے بھی اینٹی یا دشمنی اس طرح کے جارگن اور اپنا جو ذخیرہ ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور پوسچرنگ بھی ہماری نظریاتی اختلاف کی بات, نظریاتی طور کے اوپر بھی ہماری جو پوسچرنگ ہے, جو میں نے کہا کہ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اس شہر سندھ کے شہری علاقوں اور بالخصوص جو مہاجروں کے ایشوز ہیں ان کو. 2018 اور آج کے درمیان 2017 ہے. میرے نزدیک 2017 بہت اہم ہے. ہم اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے گراؤنڈ میں اپروچ کر کے جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو سہولیات دینے کی ایک کوشش ہم نے شروع کر دی ہے.
اسی کے توسط سے ہم سیاسی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپروچ کر رہے ہیں، ان کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اگر ہم گراؤنڈ میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ گئے اور ہم نے ماضی کی ان غلطیوں پہ جو کہ بحیثیت مجموعی ایم کیو ایم کی غلطیاں تھیں، جن سے ہمارا دیرینہ ووٹر بھی نالا نظر آتا تھا، جس کی ایک واضح مثال 2013 کے انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں ایم کیو ایم کے خلاف پڑنے والے ووٹس تھے، اگر ہم نے ان غلطیوں کو نہ دہرایا، اگر ہم نے کہیں سے بھی انسائٹ کیے جانے کے باوجود، اکسائے جانے کے باوجود کسی قسم کے تنازعات اور تصادم میں ہم حصہ دار نہیں بنے، اگر لوگوں کو نظر یہ آیا کہ ایم کیو ایم پاکستان پچھلے 30-40 برسوں میں جو تلخ تجربات سے سیکھے جانے کا ایک ارتقائی عمل ہے، اس ارتقائی عمل کے نتیجے میں ہمارے درمیان یہاں کھڑے ہو کے ایک مثبت سیاست کرنا چاہ رہی ہے جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیگ نہیں کی جاتی رہی تھی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2018 میں ہمارے لیے بھی خوشگوار اور بہت ساروں کے لیے سٹرینج قسم کے سرپرائز۔ لیکن ایک پرابلم ہے نا، بات دوبارہ وہی آتی ہے کہ آپ نے سب کچھ کہہ دیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک نئی طرز سیاست لانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، گڈ ٹو ہیئر دیٹ، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ کہیں بھی آپ اگر رشتہ لینے جائیں نا تو سب سے پہلے دوسرے پوچھتے ہیں جناب لڑکے کا باپ کیا کرتا ہے، لڑکے کا خاندان کیا کرتا ہے۔ کوشچن یہ ہے جس جگہ سے ایم کیو ایم پاکستان بنی ہے سب سے پہلے آپ کو اس پہ کامنٹ کرنا پڑے گا، آپ اس کو کہنا پڑے گا جناب یہ غلط کرتے تھے، اگر بھتے کے الزام لگتے تھے تو غلط تھا، ٹارگٹ کلنگ کے الزام لگتے تھے تو غلط تھا، چائنا کٹنگ کے الزام لگتے تھے تو غلط تھا۔ آپ لوگ اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا لندن سے ہوتا تھا۔ یہ کس طرح بلیو کر لیا جائے؟ منصور، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سچائی اور اس میں جھوٹ کا عنصر کتنا ہے، پروپیگنڈا کتنا ہے، یہ تو یہاں کا ووٹر بھی دیکھتا آیا ہے اور طے کرتا ہے، باقی عدالتیں کریں گی، پاکستان کا قانونی نظام کرے، اور مجھ سمیت ہم میں سے کسی نے بھی ان میں سے کوئی جرم خود کیا ہے یا کروایا ہے یا اس کی سرپرستی کی ہے تو اس کو پکڑا جائے۔ تو یہ کام تو یقیناً ہمارے لوگ کرتے رہے ہیں۔ عناصر تھے ایسے ایم کیو ایم کوئی، میں نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں ایڈمٹ کی کہ ایم کیو ایم صرف فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو وہ عناصر آپ آئیڈینٹیفائی کب کریں گے؟ نہیں، آئیڈینٹیفائی تو دیکھیں کرنا ہمارا کیا کام ہے۔ ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار اکثر یہ والی بات کہتے آئے ہیں 22 اگست سے پہلے بھی کہ بھائی ہمارے پاس اگر ایک آدمی آتا ہے شام میں ہمارے یونٹ آفس یا ٹاؤن آفس یا یو سی آفس آتا ہے، 3-4 گھنٹے بیٹھ کے لکھائی پڑھائی کا کام کر رہا ہے، ووٹر کارڈ بنا رہا ہے، جا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، بڑا شریف چل رہا ہے، اور اگر وہ پیچھے سے جا کے اس نے کوئی جرم کر دیا، ایسے بھی ہوں گے ناصر، اگر وہ انٹیلیجنس اداروں کی پاس یا پولیس کے پاس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ایسے لوگ ہیں آئیڈینٹیفائڈ، ہمیں بتائیں، ہم خود فلٹر کریں گے۔ یہ بات تو آپ مانیے گا کہ ایم کیو ایم اوور دا پیریڈ آف ایئرز بہت سارے لوگوں کو اپنی پارٹی کو تطہیر کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ آپ جو امپریشن دے رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ایک بڑا اسمال ایلیمنٹ کو تقریباً 1-2-3% ایسے لوگ تھے، یا اگر کوئی اس طرح ایک آدمی آتا تھا وہ آ کے کام کرتا تھا، وہ پیچھے کیا کرتا تھا ہمیں نہیں پتا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، افتخار چودھری صاحب کے ملیٹنٹ ونگ چیف جسٹس صاحب کے تو ریمارکس پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں سوائے ارسلان افتخار کے لیے، لیکن میں آپ سے کیا آگے، لیکن آپ کے اوپر صرف نہیں ہے، وہ سب پیپلز نہیں پارٹی سب جماعتوں کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے۔ And there was nothing like a militant wing in the MQM as far as my knowledge is There was concerned. never a militant wing in MQM. دیکھیں نہیں میری بات سنیے، لوگوں کا اسلحہ رکھنا، یہ جو بینکاک سے شخص پکڑے گئے ہیں یہ کون ہے؟ بھائی میں بتاؤں نا، وہ تو اس زمانے کی ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج رہا ہے، ایم کیو ایم کا ہر سیکٹر انچارج ملیٹنٹ نہیں تھا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس تو یقیناً وہ لوگ تو پکڑے گئے، ان کو تو ہینگ کریں، اگر وہ اصل لوگ ہیں بالکل ہینگ کریں، اور جس نے کروائے ہیں اس کو بھی ہینگ کریں۔ سرفراز مرچنٹ محمد انور جو وہ را کے حوالے سے فنڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی سب غلط تھا۔ دیکھیں محمد انور کا جو کنفیشن ہے جو آتا ہے کہ جناب، یا طارق میر صاحب کا کنفیشن آتا ہے نا، کیا کہتا ہے وہ کنفیشن؟ وہ کہتے ہیں را سے فنڈنگ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کیا کہتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ بہت کم لوگوں کو پتا۔ 4 لوگوں کا نام لیتا ہے نا بھائی وہ۔ ایم کیو ایم پاکستان جب آپ نے شروع کی ہے، آپ جانتے ہیں فائنینشیل پرابلمز کافی آ رہی ہیں، اس وقت آ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرافت کے ساتھ اس وقت سیاست ہو رہی ہے۔ آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا، اگر چلے آپ کو نہیں پتا تھا لیکن آپ نے سوچا تو ہوگا یار اتنے پیسے آ جاتے ہیں،
یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کون سا سسٹم, میں نہیں جانتا بھائی پیسے یہ بھتے سے آ رہے تھے, یہ اب را سن سے تو آ رہے تھے, لیجیے نا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, سن تو لیکن لیجیے. آپ کے ذہن میں کبھی کوشچن تو آیا ہوگا نا یار اتنے پیسے. آپ مجھ سے نیٹ ورک پوچھ لیجئے. نیٹ ورک جناب میں شامل رہا ہوں. کس طرح سے؟ ہمارے ہاں ایک ہے متحدہ قومی فنڈ جو ہم ابھی بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. اس ایم کیو ایف میں ہر ایم کیو ایم کا ورکر ایٹ منیمم 1% آف ہز منتھلی انکم پارٹی کو دیتا ہے. ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے 20% اپنی سیلری کا ہر مہینے شہدا فنڈ میں دیتے ہیں. ایم پی ایز ایم این ایز, سینیٹرز, لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز. جب نسبتاً بہتر وقت تھا اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا ایم کیو ایم کے پاس 2013 تک, ہماری صرف ایم کیو ایف کی جو کلیکشن تھی وہ 70-80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے مہینہ تک پہنچتی تھی. آج بھی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, ان 4 سالوں کی انفلیشن اور یہاں وسائل کیونکہ نئی انفراسٹرکچر بنانا پڑ رہا ہے, تو بھی رفلی کوئی 80 لاکھ 1 کروڑ روپے مہینہ کی ہے. اور کتنی پرابلم یہ ہے, پرابلم ہماری یہ کتنی ہو ہے رہی ہے کلیکشن؟ اس میں سے کم ہو رہی ہے. آئیڈیا میرے پاس فگر نہیں ہے لیکن کم ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ڈونرز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ڈونیشن 50%, 20%, 25%, کوئی رف آئیڈیا؟ میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس فگر نہیں ہے, بلکہ میرے ذمے کتنے واجب الادا ہیں یہ میں نے 3 روز پہلے ہی جو صاحب ہمارے یہاں کھاتا لکھتے ہیں ان سے کہا ہے کہ بھائی میں کیونکہ نہیں تھا چند مہینے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں وہ ادا کر دوں. ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ٹاپک پہ کچھ مزید کوشچنز ہیں اس حوالے سے. جس طرح آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی تھی تو الطاف حسین صاحب نے جو پاکستان کے حوالے سے نعرہ لگایا تھا, اس کے بعد جس طرح ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کیا, اب ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, کچھ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب, الطاف حسین صاحب 22 اگست کی وہ تقریر, اس کے بعد آپ لوگوں نے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں آپ لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان مرد آباد کا اگر کوئی شخص نعرہ لگائے, چاہے وہ نریندر مودی ہو, چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, کوئی بھی شخص ہو, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس کے خلاف میں بھی یہ کہوں گا, اگر نریندر مودی کہتا ہے پاکستان مرد آباد تو میں کہوں گا نریندر مودی مرد آباد. لیکن جب الطاف حسین صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو الطاف حسین صاحب کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, الطاف حسین صاحب اگر فرد واحد ہوتے تو ان کو فرد واحد کو آپ ڈیناؤنس کر کے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے تھے. ہم نے تو ان کی جو اوور آل جو ایم کیو ایم کے قائد کی حیثیت سے کر رہے تھے ایم کیو ایم کی سیاست, ہم نے تو کہا کہ ہم اس اوور آل سیاست کو ہی ڈیناؤنس کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ بہت آسان کام ہوتا کہ وہ الطاف حسین ایک دفعہ ان کے نام سے مرد آباد کا نعرہ لگا کر اور کہتے جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم تو انپریسیڈنٹڈ کام کر رہے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. یعنی ایم کیو ایم کے ذمہ داران کو, ایم کیو ایم کے عوامی نمائندوں کو, ایم کیو ایم کے ورکرز کو اپنے ساتھ یکجا کر کے انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اگر ہم بھی بیٹھ کر آپ کے ساتھ اجتماعی طور پر یہ غلطیاں کر رہے تھے, ناؤ اٹ از اباؤٹ ٹائم. تو کہہ دیں ہم اتنی چھوٹی سی اگر چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے شاید ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کوئی سیاسی نعرے کے طور کے اوپر, بہت سارے لوگوں کے چسکے یا مسالے کے طور پہ ضرور مسالے کی بات. مصطفیٰ کمال صاحب, یہیں پہ ڈفرنس آتا ہے آپ دونوں کے درمیان. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں غلط تھا, میں کہتا ہوں غلط تھا. میں نے کہہ رہا ہوں نا, وہ صرف نعرہ نہیں, وہ عمل بھی اس روز کا غلط تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ یہی تو میں ڈفرنس, جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ لائن کراس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الطاف حسین مرد آباد. فیصل سبزواری صاحب یہ کہنے سے کتراتے ہیں. نہیں, کترا نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, سن لیجئے نا میری بات. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو لوگ آج بھی لندن کے ساتھ وابستہ ہیں, ہمارے ورکرز بھی ہوں گے, ذمہ داران بھی ہوں گے, ان کی جو بھی اٹیچمنٹ ہے اس کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم انہیں ریزن کر رہے ہیں اور ان کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے, وہ جناب مارچ سے لے کر اگست تک کیا کہہ رہے تھے وہ جانے. ان کے کہنے پہ نہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے, نہ کسی اور کے کہنے کے اوپر یہ عمل کیا ہے. یہ کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اگر پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, چھوڑ دیں, مصطفیٰ کمال صاحب نہیں ایگزسٹ کرتے. میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کہا یہ چھوٹی سی بات ہے, ہم تو پورا طرز سیاست چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس پورے طرز سیاست کے اندر آپ کہیں پہ بھی 2018 کے انتخابات کا ووٹ مانگنے کے لیے کہیں جائیں گے, آپ کو اپنی پوزیشن ڈکلیئر کرنی پڑے گی. میرے خیال میں لوگوں کو نہیں میرے بھائی, وجہ اس کی یہ ہے
کہ کراچی کے جو چھوٹے چھوٹے بھی علاقے ہیں نا اور کراچی کی جو بڑی آبادیاں بھی ہیں وہاں پر ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، وہاں پر ہمارے اجلاس ہوئے ہیں کئی ہزار لوگوں کے. ہم وہاں لوگوں میں جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ 22 اگست سے لے کر اب ہم دسمبر کے آخر میں اتنے مہینے ہو گئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. لوگ یہ واقعتاً ریلائز کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ نہیں، ایم کیو ایم پاکستان مینز بزنس، دے آر سیریس. ایک بہتر طریقے سے وہ ہمارا حق نمائندگی ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ 90 اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کی چلے ملکیت بھی نہیں تھا، وہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں الطاف صاحب کے پاس تھا. اوور آل وداؤٹ سیکورٹی تھریٹ آپ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے، یہ آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں. آپ لوگوں کو سیکورٹی نہیں ہمارے لوگ کر رہے ہیں، 2-4 لوگوں کو ہی سیکورٹی ملی ہے، باقی تو نہیں. اس وقت جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں چلتی. اب میں وہی بار بار چلا لی ہم نے، نہیں چل رہی نا، نہیں سن لیں، نہیں چل رہی. کس طرح چل رہی ہے؟ آپ مجھے یہ صرف یہ سمجھا دیجئے کس طرح چل رہی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک جگہ الطاف حسین صاحب کا، الطاف حسین مجھے یاد ہے جب مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پر آئے تھے تو آپ لوگوں سے مراد ایم کیو ایم کے لوگ یہ کہتے تھے یہ تو ہمارے ٹیلی فون آپریٹر تھے، ہم نے ان کو موقع دیا، موقع دے کے الطاف حسین صاحب نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور دیکھیے اس کے بعد ان کو ہم نے میئر بنا دیا. آپ لوگوں کے پاس جتنے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیٹس ہیں آپ لوگوں کے سر پہ کس نے ہاتھ رکھا تھا؟ اچھا سن لیجیے میری بات بھائی. پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ کمال ٹیلی فون آپ کے تو دوست ہیں نا، لیکن آپ کے فاروق اگر دشمن بھی ہوتے تو وجہ اس کی یہی ہے کہ پھر تو فیصل سبزواری بھی یہ خبر ہی بناتے تھے نا نیوز روم میں، پھر یو ایلیویٹ امنگس دا رینکس. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نہیں چل پا رہی پارٹی، نہیں میرے بھائی، آپ کاش یہ پروگرام جو ہے نا ہم اس کمرے کے بجائے ہم گراؤنڈ میں کر رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو لے کے جاتا کہ ریکویسٹ کی تھی، ویسے ہمیں منع کر دیا گیا اور یہ سیکورٹی تھریٹ نہیں ہو سکتا. وہ شاید مجھ نالائق کی وجہ سے کیا گیا ہوگا، کسی اور دوست کے ساتھ کر رہے ہوتے تو شاید وہ الاؤ ہوتا. اور میں نے تو ایڈمٹ کیا نا 3-4 لوگوں کو ہی سیکورٹی سندھ پولیس کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے دی گئی ہے، باقیوں کو نہیں دی گئی. اور یہ سیکورٹی کو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد سے نہیں ہے، یہ پہلے سے وہ لشکر جنگی اور 10 وجوہات کی بنیاد پہ کئی سالوں سے 10-12 سال ہو گئے ہمارے ساتھ. منصور، کراچی بھر میں ہمارے ٹاؤنز جو کہ ہمارے پرانے سیکٹرز ہوتے تھے آپریٹو ہیں، کام کر رہے ہیں. تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے بٹ دے آر دیئر. ہمارے عوامی نمائندے جو خاص کر بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اترے ہوئے ہیں گراؤنڈ پر، لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کی آشیرواد کے بغیر 2 دن بھی یہاں ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر لوگ کھڑے ہو پائیں گے. لیکن اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کنوکشن یہ ہے کہ اپنے ورکر اور اپنے ووٹر کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، اس کو ریپرزینٹ کرتے چلے آئیں گے، اس کو بحیثیت مجموعی ملک دشمن کا کسی کو اس کو ٹیگ نہیں کرنے دیں گے اور اپنی حب الوطنی اپنے اعمال کے ذریعے ثابت کریں گے. ناظرین، فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند اور سوالات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل صاحب، میرے خیال میں پچھلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے الطاف حسین مرد آباد کہنے سے تو آپ نے انکار کر دیا، وہ آپ کا رائٹ ہے. میں اس پہ جو بھی آپ کسی کو بھی نہیں کہہ رہا، وہ آپ کا رائٹ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ بینگ اے پاکستانی اگر میرے سامنے کوئی میرے ملک کو کہے گا تو میرا تو آٹومیٹکلی ایک وہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ جب انہوں نے بدقسمتی سے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا؟ میرے سامنے کبھی نہیں کہا. ویسے آپ کو پتہ لگا تھا انہوں نے کہا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنا. پاکستان کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہو؟ نہیں میرے علم میں. دیکھیں، جس آپ ایک تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں انڈیا والی، میں نے تو نہیں دی. نہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوگا شاید، میں وہاں موجود تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ اس تقریر میں آگے جا کے اکیڈمیکلی جب وہ بات کی اور اس کا کانٹیکس یہ بنایا تھا آخر میں کہ جناب انڈیا اور پاکستان اب ایک ریالٹی ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور پھر کشمیر کی یہ بات کی تھی، اس میں کلیئر ہو گئی تھی ایشو. نہیں، وہ عمران خان صاحب لے آئے وہ ویڈیو اور وہ نہیں ہو سکی کلیئر، ہم نے 10 دفعہ میڈیا پہ کہی تھی. obviously آپ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے نا، آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے وہ جو انہوں نے کہا. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے جواب میں کیا کہا؟ دیکھیں نا، انہوں نے تو کہا پاکستان کو مرد آباد، ہم نے کہا پاکستان کو زندہ باد. اس لیے نہیں، بہت سارے دوست مجھ سے ہمارے اینکر کہتے ہیں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، آپ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے تھے. تو میں نے اپنی مثال دی، میں نے کہا بھائی میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا تھا، میں تو 10 طرح کی سٹانس لے سکتا تھا،
لیکن میں نے وہاں رہ کر بھی وہی سٹانس لیا اور پھر یہاں پر آیا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کنوکشن کا مسئلہ الطاف ہے. حسین صاحب نے اس کے بعد معافی مانگی ہے, ایک بار نہیں کئی بار مانگی ہے, آپ لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو عوام کا حق ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, فیصل سبزواری سے پوچھ رہا ہوں. بدقسمتی کے ساتھ جو ان کی اسپیچ اس کے بعد بھی ایک آدھ امریکہ میں کروائی گئی جس کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی, اس کے بعد آپ نے اس میں فیصلہ شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا سخت باتیں جس کی وجہ کی گئی ہیں 22 اگست. کوئی ایسا طریقہ کار ایم کیو ایم لندن سے دوبارہ الحاق ہو سکے؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک ہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. لندن میں جو بیٹھے ہوئے دوست ہیں وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ ہمیں غدار قرار دے دیں, ہمیں پتہ نہیں لائق سزاوار قرار دے دیں, ان کی مرضی ہے. الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم پاکستان میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں تو ایم کیو ایم پاکستان میں تو ایک چیز ہے نا کہ ہم نے بہت کلیئر کی ہے کہ جب ندیم نصرت صاحب بھی موجود تھے ایک ساتھ, تو ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا نا کہ جس وقت وہ پاکستان آئیں گے ندیم نصرت صاحب, اس وقت وہ افیکٹولی کنوینر ہوں گے. بعد ازاں تو ان کو رابطہ کمیٹی سے ہم نے ہٹا دیا, لیکن اس وقت یہی کلیئرٹی تھی. دوسری چیز یہ ہے تو یعنی ایم کیو ایم لندن میں سوائے الطاف حسین صاحب کے باقی تمام جتنی جو لسٹ ہے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قانون پسند پاکستان کے شہری کے لیے جو کہ یہاں موجود رہ کر سیاست کرنا چاہتا ہے, ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر سچویشن یہ ہے, اب یہ میں دوسری سائڈ کا موقف کوٹ کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں صرف, وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ایم کیو ایم لندن کے لوگ پریس کانفرنس کرنے جاتے ہیں, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور دوبارہ اندر بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لیکن اس جگہ پہ ایم کیو ایم پاکستان کے فاروق ستار صاحب, ان کو ایک دفعہ اٹھایا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے وہ باہر نکل کے پریس کانفرنس کر کے الطاف حسین صاحب کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. تو اصل اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی پھر کون سی ہوئی؟ دیکھیں یہ تو جو مہاجر ووٹ بینک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جواب دے کہ انہوں نے لندن سے وابستہ لوگوں کو پریس کانفرنس کیوں نہیں کرنے دیا. وسیم اختر صاحب نے ایک جن دنوں وہ جیل میں تھے تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی تھی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کیا سوچتی ہے؟ کیا وہی سوچتی ہے جو آپ کے میئر سوچتے ہیں؟ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان تو یہ سوچتی ہے کہ ایک تو آرٹیکل 6 کو جو ہے نا بہت سیریسلی لینا چاہیے. جیسے ایک ریزولوشن آئی سندھ اسمبلی میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بیسیکلی ریزولوشن تھی اور ایم کیو ایم کی بھی اس پہ سائن ہے. ہم نے کھڑے ہو کر اس پہ تقریر کرتے ہوئے بھی یہ والی بات کہی. پہلے ہم نے کنونس کرنا چاہا کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی میں وی ور ٹرائنگ کہ بھائی اس تقریر کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا نہیں ہے, آپ یہ قرارداد لا کے اپنی بھد اڑائیں گے. لیکن قومی اسمبلی میں سینس پریویل کر گیا, صوبائی اسمبلی میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی اتنی بڑی تعداد میں اکثریت تھی, وہ نہیں سینس پریویل کیا. لیکن ہم نے اس میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے بھی حوالے دیے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک پرویز مشرف صاحب کی بات ہے, لوگوں کو شاید بری لگے بات, اینٹی ڈیموکریٹک بات لگے. 2008 میں میں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کے, احسن اقبال صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے, وہ بڑی بات کر رہے تھے امپیچمنٹ کی. میں نے کہا تھا جناب آپ امپیچمنٹ کے لیے قرارداد لے آئیے. کہتے ہیں ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. قرارداد تو آپ لا سکتے ہیں, ایک آدمی بھی لا سکتا ہے. میرا یہ اسسمنٹ تھا پاکستانی سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے, سیاست نہیں پاکستانی سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے, کہ اگر تو پرویز مشرف صاحب کا مارشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کا آخری مارشاء اللہ تھا, جو میں نے 2008 میں کہی تھی کہ اگر یہ آخری مارشاء اللہ تھا تو وہ امپیچ بھی ہوں گے اور آرٹیکل 6 بھی لگے گا ان پر. فیصل صاحب آخری سوال, ایک بڑے سینئر رہنما جو کہ جن کے حوالے سے اب تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, حیدر عباس رضوی صاحب, آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں, ہم سب کے دوست ہیں, کدھر ہیں وہ پاکستان میں ہیں؟ وہ ویسے تو وہ میرے خیال میں کینیڈا میں ہے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان میں ہے یا ایم کیو ایم لندن میں؟ دیکھو ان کے آخری جو 2 ٹویٹس آئے تھے, لاسٹ ٹویٹ تو جو میں نے دیکھا تھا وہ تھا کہ میئر کراچی کو مضبوط کیا جائے اور ان کے ساتھ جڑیں شہر کی ترقی کے لیے. اس سے پہلے والا جو ان کا ٹویٹ تھا اف آئی مے ریکال, تو وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ میئر کو مبارکباد ہو جو کہ میری پارٹی ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. پھر ہمارے پارٹی الیکشن ہوئے جو کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے تحت, تو اس میں بھی حیدر عباس رضوی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں ایم کیو ایم کی پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن. باقی یہ کہ ہاں بیچ میں شاید وہ گئے ہوئے تھے کربلا, لیکن ادروائز میں نے آخری سوال کہا تھا, لیکن میرے خیال میں ایک اور کوشچن آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ جب سے واپس آئے ہیں اپنے دوست سے رابطہ ہوا آپ کا؟ کون سے؟ مصطفیٰ کمال صاحب. نہیں سر, کرنے کا دل نہیں کرتا؟
نہیں منصور ان کا ایک اپنا پولیٹیکل سٹانس ہے. دوستی تو رہتی ہے پھر بھی. نہیں دوست تو آپ کے دوسری اپوزٹ پارٹیز کے اپوزٹ پارٹیز والوں سے بھی میں نہیں مل پاتا. اور مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں کیونکہ اگر میں بحیثیت پرانے رفیق کے بھی اگر ان سے ملتا ہوں بیٹھ کر تو شاید ہمارے جو کارکنان ہیں وہ اس جیسچر کو نہیں سمجھ پائیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے ذخیرہ الفاظ سے دشمنی اور انٹائی کے الفاظ ہی نکالنا چاہتے ہیں. اور کسی صورت بھی 2018 کے انتخابات یا اگر اس سے پہلے ہوتے ہیں پی ایس پی سے کسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ نظر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی. اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ ہمارا اختلاف تو بات کی بات ہے. پی ایس پی خود اصل میں اتنی انتہاؤں پہ جا کر وہ لوگوں کے اور ان کے سٹانسز کی مخالفت بعد ہمارے پرانے دوست کر دیتے ہیں. جیسے وہ MKM پاکستان کے حوالے سے بھی خاصے سیریس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو پھر یقیناً ہمارے جو ورکرز اور آفس بیئرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جناب اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی ایک انتہا کا جواب دوسری انتہا سے دینا چاہیے. لیکن MKM پاکستان اپنے تئیں جو کر رہی ہے ذمہ داری کہ ہم نے بھلے لندن سے ہو پی ایس پی سے ہو کوئی اور پارٹی ہو ہم کہیں سے بھی آنے والے ایکسٹریم ریاکشن کا جواب جو ہے انتہائی طور پر نہیں دے رہے. ہم میچیورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہیں یار انف از انف. اب کراچی والوں کو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو نسبتاً تحمل اور بردباری کی سیاست دیکھنی چاہیے. فیصل سبزواری صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین فیصل سبزواری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. MKM پاکستان آغاز فی الحال تو اچھا لگتا ہے, وہ پر امید ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی جس طرح چل رہی ہے وہ 2018 کے اندر بھی کامیابی سمیٹنے میں کامیاب ضرور ہوگی. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.